دائی دوران حمل حاملہ خاتون اور اس کے ہونے والے بچے کی صحت کی دیکھ بھال اور اس کی ضروریات کا انتظام کرتی ہے۔ وقت پورا ہونے پر زچگی کے عمل میں مدد کرتی ہے تاکہ زچہ و بچہ دونوں صحت مند اور زندہ رہیں۔ اگلے چند ماہ تک ان دونوں کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ حمل، زچگی اور دیگر متعلقہ مسائل کے بارے میں حاملہ اور اس کے اہل خانہ کو ماہرانہ مشورے دیتی، کاؤنسلنگ اور رہنمائی کرتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ نومولود کی صحت و حفاظت کے لیے کیا کرنا درست ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ ڈگری لیول کا پیشہ ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک بشمول پاکستان میں اس کے لیے روایتی طریقوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے، لہٰذا تجربہ ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ خاص کر چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں اس کا کوئی معیار قائم نہیں ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں زیادہ تر یہ کام گائناکولوجسٹ ڈاکٹر کرتی ہیں۔ مڈ وائفری میں ڈگری لینے کے بعد بطور معاون ملازمت کر کے تربیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تجربہ آپ کو اہل نرس بنائے گا۔ تجربے کے ساتھ آپ قبل از زچگی اور بعد از زچگی شعبوں میں مہارت حاصل کر کے خود کو یہاں تک مختص کر سکتے ہیں۔ مڈ وائف بننے کے لیے کن قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ گفتگو کی اچھی مہارت ہو تاکہ ہر قسم کے مریضوں سے مؤثر بات کر سکے اور سمجھا سکے۔ دیگر ہیلتھ پروفیشنلز مثلاً ڈاکٹر یا ہیلتھ وزٹرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہو۔ انسانی ہمدردی رکھتی ہو تاکہ متوقع ماؤں کا درد سمجھ اور بانٹ سکے۔ مستقل مزاجی اور حصے مزاح ہو۔ مریضوں اور عملے کو تحریک و ترغیب دینے کی اہل ہو۔ مریضوں اور آلات کو اٹھانے کے لیے جسمانی قوہ مضبوط ہوں۔ سٹیمنا خوب ہو تاکہ طویل دورانیوں میں اور کرب انگیز صورتحال میں کام کر سکے۔ اس شعبے میں مزید مواقع: نمبر 1، کمیونٹی مڈ وائف۔ یہ محلے میں کلینک چلاتی ہے اور حاملہ خواتین کو مشورے دیتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو بڑے ہسپتال یا گائناکولوجسٹ کی طرف بھیجتی ہے۔ زچگی کا انتظام کرتی ہے اور زچگی کے بعد زچہ و بچہ کی صحت کا خیال رکھتی ہے۔ چھوٹے علاقوں اور دیہات میں گھروں میں جا کر خدمات انجام دیتی ہے۔ نمبر 2، کلینیکل ریسرچر۔ یہ حاملہ ماؤں، زچگی کے مراحل اور نومولود کی صحت و حفاظت کے بارے میں مختلف کلینیکل تحقیقات و مطالعات کے بعد رپورٹ تیار کرتی ہے۔ نمبر 3، کنسلٹنٹ مڈ وائف۔ جن خواتین میں دوران حمل پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے آپریشن، کنسلٹنٹ مڈ وائف انہیں دیکھتی اور علاج کرتی ہے۔ زیر تربیت مڈ وائف کی تربیت کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ مڈ وائفری کے طریقہ کار میں بہتری کے لیے بھی غور اور کوشش کرتی ہے۔ نمبر 4، مڈ وائفری ٹیم مینیجر۔ یہ ہسپتال کے زچہ خانے میں کئی مڈ وائف کی ٹیم کی سربراہی کرتی ہے اور ان کے کام اور زچگی کے مجموعی عمل کی نگرانی کرتی ہے۔ نمبر 5، ہاسپٹل مڈ وائف۔ یہ ہسپتال کے زچہ خانے میں کام کرتی ہے۔ پیدائش سے پہلے اور بعد میں ماں اور نومولود کی ضروریات دیکھتی اور انہیں پورا کرتی ہے۔ مڈ وائف بننے کے لیے خواتین کی صحت و بہبود، صحت، سوشل کیئر، حیاتیات، سائنس، ریاضی، سماجیات اور انگریزی میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ مڈ وائفری میں ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے اور تجربے کے ساتھ متعلقہ ادارے سے الحاق بھی لازمی ہے۔ زچگی کے غیر متوقع اور نازک عمل کے باعث مڈ وائف کو شفٹوں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اپنا کلینک چلانے والی مڈ وائف کو کسی بھی وقت فون کال پر آنا پڑتا ہے۔ مڈ وائف ہسپتال، کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز یا زچہ خانوں میں کام کرتی ہیں۔ بعض اوقات مریضہ کے گھر پر بھی جانا پڑتا ہے۔ مڈ وائف کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ حمل اور زچگی میں طبی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں جو بہت ہی ایمرجنسی اور پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ شفٹوں میں کام تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کیریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکے۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائکلوپیڈیا کیریئر سے لی گئی ہیں۔ اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کیریئر اور شعبہ جات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات، کیریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت، ضروری مہارتوں، بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے۔